بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک دفعہ مصر کے شہر قاہرہ کے قریب معسود قبیلے میں ایک بڑی مگر خاموش حویلی کھڑی تھی۔ اس حویلی کے اندھیرے کمرے میں ایک بوڑھا شخص لیٹا ہوا تھا۔ اس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، جسم کمزور تھا، ہاتھ کانپتے تھے اور آنکھوں کی روشنی بھی عنقریب دھندلی ہو چکی تھی۔ یہ عام بوڑھا شخص نہیں تھا، بلکہ وہی قاضی معی الدین تھا جس نے 40 سالوں تک لوگوں کے فیصلے کیے تھے۔ اس نے اپنی پوری زندگی انصاف کرتے ہوئے گزاری تھی، کبھی کسی غریب پر ظلم نہیں کیا، کبھی کسی طاقتور سے ڈرا نہیں اور کبھی رشوت کا ایک سکہ تک قبول نہیں کیا۔ مگر راج وہی اپنی زندگی کی سب سے مشکل رات گزار رہا تھا۔ آدھی رات وقت اچانک اس کی آنکھ کھلی، اس کا حلق شدید پیاس سے خشک ہو رہا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ خود اٹھ جائے، مگر کمزور جسم نے ساتھ نہ دیا۔ اس نے ہلکی آواز میں اپنے بیٹے کو پکارا، ارے خلیل میاں، ایک گھونٹ پانی تو دے دو، میرا حلق خشک ہو رہا ہے۔ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ خلیل حویلی کی چھت پر ٹھنڈی ہوا میں سو رہا تھا۔ بوڑھے نے دوبارہ آواز دی، اس بار پہلے سے اونچی آواز میں، مگر پھر بھی خاموشی ہی رہی۔ پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس نے پوری طاقت جمع کر کے زور سے پکارا، ارے خلیل میاں کہاں ہو، ایک گھونٹ پانی ہی دے دو۔ کچھ لمحوں بعد قدموں کی آواز آئی۔ خلیل غصے سے نیچے اترا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی بولا، بوڑھے، تمہیں آرام سے سونا نہیں آتا، بڑی مشکل سے نیند آئی تھی اور تم نے شور مچا دیا۔ بوڑھے نے کمزور آواز میں کہا کہ بیٹا بس ایک گھونٹ پانی دے دو، بس پیاس لگی ہے۔ مگر خلیل کے دل میں رحم نہ آیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ تم اتنے بھی کمزور نہیں ہو کہ خود پانی نہ بھر سکو، سارا دن لاٹھی پکڑ کر کھیتوں میں گھومتے رہتے ہو، مگر رات کو پانی بھی نہیں بھر سکتے۔ بوڑھے نے آہ بھری اور کہا کہ بیٹا اب آنکھیں بھی کمزور ہو گئی ہیں، مٹکا ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ مگر خلیل نے مزید غصے سے کہا کہ میں سارا دن بازار میں کام کرتا رہتا ہوں، گاہکوں سے بحث کرتا رہتا ہوں، تب جا کر روزی کماتا ہوں، اور رات کو جب آرام سے سوتا ہوں تو تم شور شروع کر دیتے ہو، پانی نہیں ملے گا، اگر اتنی بھی پیاس ہے تو خود اٹھ کر پانی لے لو۔ یہ کہہ کر وہ واپس چھت پر چلا گیا۔ بوڑھا خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ چند لمحے بعد جب پیاس ناقابل برداشت ہو گئی تو اس نے دیوار کا سہارا لیا، آسا پکڑا اور آہستہ آہستہ مٹکے کی طرف بڑھا، مگر مٹکا بھاری تھا، کمزور ہاتھ اس میں پانی نہ نکال سکتے تھے۔ اس نے سوچا شاید باورچی خانے میں پانی موجود ہو۔ وہ دیواروں کا سہارا لیتا ہوا باورچی خانے کی طرف چل پڑا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہی راستہ اس کی زندگی کا سب سے خطرناک موڑ بننے والا ہے۔ وہ بامشکل چلتے ہوئے باورچی خانے کے دروازے تک پہنچا کہ جہاں اندر دیا جل رہا تھا اور خلیل کی بیوی بھی جاگ رہی تھی۔ بوڑھے کو امید تھی کہ شاید بہو رحم کھا کر پانی پلا دے گی، مگر قسمت نے اس رات اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ بوڑھا قاضی آہستہ آہستہ باورچی خانے کے اندر داخل ہوا۔ اندر خلیل کی بیوی کھیر بنا رہی تھی۔ جیسے اس نے اپنے بوڑھے سسر کو دیکھا تو حیرانی سے بولی کہ ارے میاں، اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو، جا کر آرام سے سو جاؤ۔ بوڑھے نے کمزور آواز میں کہا کہ بیٹی بہت زیادہ پیاس لگی ہے، ایک گھونٹ پانی دے دو۔ مگر اس عورت کے دل میں بھی رحم نہ تھا۔ اس نے عجیب نظروں سے اپنے سسر کو دیکھا اور بولی، تم یہاں پانی پینے آئے ہو؟ پانی تو باہر مٹکے میں پڑا تھا، لگتا ہے کہ تمہارا ارادہ کچھ اور ہے۔ بوڑھا حیران رہ گیا کہ اس نے کہا، خدا کا خوف کرو، میں صرف پانی ہی تو مانگ رہا ہوں، پیاس برداشت نہیں ہو رہی۔ مگر عورت کے دل میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ تم ہماری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اگر تم اس حویلی سے چلے جاؤ تو میں اور خلیل سکون سے رہ سکتے ہیں، روز تمہاری آوازیں سن سن کر میں تنگ آ گئی ہوں۔ بوڑھا پریشان ہو کر بولا، آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تب اچانک اس عورت نے خطرناک فیصلہ کر لیا۔ اس نے فوراً اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ، میرے سسر نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ اس کی چیخیں پوری حویلی میں گونجنے لگیں۔ اوپر چھت پر سویا ہوا خلیل گھبرا کر نیچے بھاگا۔
پڑوسی بھی دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ چند لمحوں میں پوری حویلی لوگوں سے بھر گئی۔ عورت روتے ہوئے چیخ رہی تھی، میرا شوہر اوپر سو رہا تھا اور یہ بوڑھا رات کے اندھیرے میں میرے پاس آیا اور اس نے میرے کپڑے پھاڑ دیے۔ اگر میں شور نہ مچاتی تو آج میری عزت برباد ہو جاتی۔ یہ سنتے ہی خلیل غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے خنجر اٹھایا اور اپنے باپ کی طرف لپکا، مگر گاؤں والوں نے اسے پکڑ لیا۔ ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ ارے کچھ تو شرم کرو، اگر گناہ کیا بھی ہے تو فیصلہ قاضی کرے گا۔ خلیل چیختا رہا مگر لوگ اسے روکتے رہے۔ ادھر بوڑھا قاضی خاموش کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اس کی زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ آخر گاؤں کے ایک بزرگ نے فیصلہ کیا کہ صبح شہر کے قاضی کے سامنے مقدمہ پیش کیا جائے گا۔ وہ بوڑھے قاضی کو اپنے گھر لے گیا۔ راستے میں اس نے آنسو افسوس سے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا شخص دیکھا کہ جس نے 40 سال انصاف کیا، کبھی رشوت نہ لی، اور آج ہی اپنے بہو کے الزام میں ذلیل ہو رہا ہے۔ بوڑھا قاضی خاموش رہا، اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے، اس کی سفید داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ اسے شاید اپنے اوپر لگے الزام سے زیادہ اپنے بیٹے کے رویے نے توڑ دیا تھا۔ رات گزر گئی مگر بوڑھے قاضی کی آنکھ نہ لگ سکی۔ صبح ہوتے ہی پورا گاؤں جمع ہو گیا۔ لوگ حیران تھے اور پریشان بھی تھے۔ کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ شخص جس نے 40 سال تک انصاف کیا آج خود ملزم بن کر عدالت جا رہا ہے۔ خلیل اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے چہرے پر غصہ تھا جبکہ اس کی بیوی اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی۔ گاؤں والے سب کو لے کر شہر کی عدالت پہنچے۔ عدالت لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب شہر کے مشہور قاضی نے بوڑھے قاضی محی الدین کو دیکھا تو فوراً اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے ادب سے آگے بڑھنا چاہا مگر محی الدین نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا اور کہا کہ آج میں تمہاری عدالت میں ایک ملزم بن کر آیا ہوا ہوں۔ ملزم کے لیے احترام نہیں ہوتا۔ یہ سن کر قاضی کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ رونا چاہتا تھا لیکن خود کو سنبھال لیا۔ اس نے کہا کہ آپ وہ شخص ہیں کہ جس نے 40 سال تک انصاف کیا، آپ نے کبھی رشوت نہ لی، آپ نے اپنی پوری زندگی سادگی میں گزاری، اگر ایسا کیا ہوا کہ آج آپ یہاں کھڑے ہیں؟ پھر گاؤں والوں نے سارا حال حقیقت و واقعہ سنایا۔ اس کے بعد قاضی نے پہلے بہو کی بات سنی۔ عورت روتے ہوئے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اس کے سسر نے رات کو اس کے اوپر حملہ کیا۔ پھر خلیل نے بھی اپنی بیوی کی حمایت میں بیان دیا اور اب سب کی نظریں بوڑھے قاضی پر تھیں۔ محی الدین نے آہستہ آہستہ پوری بات بیان کی۔ اس نے بتایا کہ وہ صرف پانی مانگنے گیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ خلیل نے پانی دینے سے مجھے انکار کر دیا تھا۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ شہر کا قاضی الجھن میں تھا۔ ایک طرف وہ اس بوڑھے کی پوری زندگی جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ محی الدین کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دوسری طرف عورت کے پھٹے پرانے کپڑے وہاں پر موجود تھے اور گاؤں والوں نے دونوں کو ایک ہی جگہ پر دیکھا تھا۔ تب عورت نے اپنا پھٹا ہوا لباس عدالت کے سامنے پھینک دیا اور کہا کہ یہی وہی کپڑا ہے جو اس نے پھاڑا تھا۔ قاضی نے لباس کو غور سے دیکھا، کپڑا واقعی زور سے پھٹا ہوا لگ رہا تھا۔ عدالت کے اندر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے، کچھ لوگ پریشان تھے اور کچھ خاموش تھے۔ ادھر بوڑھا قاضی سر جھکائے ہوئے کھڑا ہوا تھا، اسے اپنی بے گناہی پر یقین تھا مگر قسمت جیسے اس کے خلاف کھڑی تھی۔ تب شہر کے قاضی نے گہری سوچ میں ڈوب کر ایک ایسا فیصلہ سوچا جس نے پوری عدالت کی قسمت ہی بدل کر رکھ دی۔ شہر کا قاضی خاموش بیٹھتا سوچتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ بوڑھا قاضی بے گناہ ہے مگر عورت کے الزام کو جھوٹا ثابت کرنا آسان نہیں تھا۔ عدالت میں موجود ہر شخص پریشان تھا۔ کچھ دیر بعد قاضی نے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ تمام گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مقدمہ بہت سنگین ہے۔ عورت کا لباس پھٹا ہوا ہے، گاؤں والوں نے دونوں کو ایک ہی جگہ پر موجود دیکھا، اس لیے میں سخت سزا سنانے جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی عدالت کے اندر سناٹا چھا گیا۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ بوڑھے قاضی نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا مگر ادھر خلیل اور اس کی بیوی کے چہروں پر خوشی نظر آ گئی۔ انہیں لگا کہ مقدمہ جیت گئے ہیں۔ کچھ دیر بعد قاضی اپنی نشست سے اٹھا اور اندر کمرے کے اندر چلا گیا۔
لوگ حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک پتلے کپڑے کا تھیلا تھا جو ہر طرف سے سلا ہوا تھا۔ اس نے وہ تھیلا عدالت کے سامنے رکھا اور کہا کہ اگر یہ بوڑھا شخص اس تھیلے کو ہاتھ سے پھاڑ دے تو اس کے اندر موجود ثبوت اسے بے گناہ ثابت کر دیں گے۔ یہ سن کر سب حیران ہو گئے۔ قاضی نے تھیلا بوڑھے معی الدین کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اسے پھاڑ دو۔ بوڑھے نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلا پکڑا۔ اس نے پوری طاقت لگائی مگر تھیلا نہ پھٹا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، پھر تیسری بار کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر کار وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا اور بولا کہ قاضی صاحب یہ مجھ سے نہیں پھٹ رہا۔ یہ سن کر قاضی نے گہری سانس لی اور کہا اگر آج یہ تھیلا تم پھاڑ دیتے تو شاید میں خود تمہارا سر قلم کر دیتا، مگر اب تم بے گناہ ثابت ہو چکے ہو۔ عدالت میں شور مچ گیا، لوگ حیران رہ گئے، سب پوچھنے لگے یہ کیسے ممکن ہے۔ تب قاضی نے کہا کہ میں نے عورت کا لباس دیکھا ہے، وہ مضبوط کپڑا تھا اور اسے زور سے پھاڑا گیا تھا۔ یہ تھیلا اس کپڑے سے کئی گنا کمزور تھا۔ اگر یہ بوڑھا شخص اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بھی اس کمزور تھیلے کو نہیں پھاڑ سکا تو وہ ایک مضبوط لباس کیسے پھاڑ سکتا تھا؟ یہ سن کر پوری عدالت خاموش ہو گئی۔ ہر شخص کو سچ سمجھ آ گیا۔ قاضی نے غصے سے عورت کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ لباس اس عورت نے خود پھاڑا ہے، اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ خلیل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، جبکہ بوڑھے قاضی کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہنے لگے، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے بلکہ اللہ پاک کے انصاف کے تھے۔ عدالت کے اندر ہر شخص عقل مند قاضی کی تعریف کر رہا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ اس نے کتنی سمجھداری سے سچ کو سامنے لے آیا ہے۔ فوراً سپاہیوں کو حکم دیا گیا اور خلیل کی بیوی کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ عورت چیخ رہی تھی مگر اب کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ ادھر خلیل کے قدموں تلے زمین نکل چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیوی نے اتنا بڑا جھوٹا الزام لگا دیا۔ وہ روتا ہوا اپنے باپ کے قدموں میں گر گیا اور بولا بابا جی مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ مگر بوڑھے قاضی کے چہرے پر شدید دکھ تھا۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا کہ بیٹا جب تمہاری بیوی نے مجھ پر الزام لگایا تھا، اگر اس وقت تم میری حمایت میں ایک لفظ بھی بول دیتے تو شاید آج میں تمہیں معاف کر دیتا، مگر تم نے اپنے ہی باپ پر بھروسہ نہ کیا۔ خلیل روتا رہا، بار بار معافی مانگتا رہا، گڑ گڑاتا رہا۔ بوڑھے قاضی کے دل پر لگا زخم بہت گہرا تھا۔ اس نے کہا کہ گاؤں کے لوگ بھی مجھ پر بھروسہ کر رہے تھے، مگر تم جو میری اپنی اولاد تھی تم نے بھی میری بات نہ مانی۔ یہ سن کر خلیل اور زیادہ ٹوٹ گیا۔ عدالت میں موجود کئی لوگ رو پڑے۔ شہر کے قاضی نے آگے بڑھ کر بوڑھے معی الدین کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ نے پوری زندگی انصاف کیا، آج انصاف نے آپ کو بچا لیا۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ بوڑھے قاضی کو ایک الگ خوبصورت گھر دیا جائے گا جہاں وہ سکون سے زندگی گزار سکے گا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ خلیل کو اس گھر کے قریب بھی نہ آنے دیا جائے۔ بوڑھے قاضی نے آخری بار اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ خلیل مسلسل رو رہا تھا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر بوڑھا قاضی عدالت سے باہر نکل گیا۔ لوگ ادب سے اس کے راستے سے ہٹتے جا رہے تھے۔ پھر سب کو اس کی عظمت کا احساس ہو چکا تھا۔ وہی شخص جسے رات کو ذلیل کیا گیا تھا آج عزت کے ساتھ عدالت سے باہر جا رہا تھا، جبکہ اس کا اپنا بیٹا سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ اسی لمحے لوگوں نے سمجھ لیا کہ ماں باپ کی بے عزتی انسان کو دنیا میں بھی تباہ کر دیتی ہے۔ کچھ دن گزر گئے۔ بوڑھا قاضی اپنے نئے گھر میں رہنے لگا۔ وہ خاموش رہتا تھا، زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت درد تھا۔ ادھر خلیل کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی۔ پہلے اس کا بازار میں بڑا اچھا خاصا کاروبار تھا، لوگ اس کی دکان پر آتے تھے، عزت دیتے تھے، مگر اب ہر طرف اس کی بدنامی پھیل چکی تھی۔ لوگ کہتے تھے یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے باپ پر بھی یقین نہیں کیا۔ آہستہ آہستہ گاہک کم ہوتے گئے، قرض بڑھتا گیا، آخر کار اس کا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا۔ وہیں خلیل جو کبھی آرام سے زندگی گزارتا تھا اب بازاروں میں ذلیل ہو رہا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر افسوس کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد
گاؤں والوں نے اسے بازار میں بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس کے کپڑے پرانے ہو چکے تھے، چہرہ پریشان تھا، آنکھوں میں پچھتاوا تھا، اور مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ادھر بوڑھا قاضی اپنی سادگی والی زندگی گزار رہا تھا۔ لوگ دور دور سے اس سے ملنے کے لیے آتے اور اس کے لیے دعائیں کرتے۔ ہر شخص یہی کہتا کہ اللہ نے آخرکار سچے انسان کی عزت کو بچا لیا۔ اس واقعے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لوگ اپنے بچوں کو یہ قصہ سناتے اور کہتے کہ ماں باپ کی عزت کرنا بہت ضروری ہے، ایک لمحے کی نافرمانی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ خلیل بار بار اپنے باپ سے ملنے کی کوشش کرتا رہا، مگر سپاہی اسے قریب نہ آنے دیتے۔ وہ دور کھڑا روتا رہتا، مگر بوڑھے قاضی نے دوبارہ کبھی اس سے ملاقات نہ کی۔ کہتے ہیں کہ آخری وقت جب خلیل اپنے کیے پر پچھتاتا رہا، جبکہ بوڑھا قاضی عزت اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا رہا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ سچا انسان اگر وقتی طور پر مشکلات میں پھنس جاتا ہے تو اللہ آخرکار اس کی مدد ضرور کرتا ہے، اور جو اولاد اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتی ہے، دنیا بھی اسے ذلیل کرتی ہے اور وقت بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو گیدڑوں کی آوازیں سنی تو صبح وزیروں سے پوچھا کہ رات کو یہ گیدڑ بہت شور کر رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وزیروں نے کہا کہ ہمیں نہیں علم۔ ایک سپاہی آگے بڑھا اور کہا کہ سلطان معظم کھانے پینے کی چیزوں کی کمی کی وجہ سے یہ فریاد کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ ان کا بندوبست کیا جائے، اور پھر اسی سپاہی کے ذمے لگا دیا کہ تم یہ کھانا پینا جہاں سے گیدڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں ان تک پہنچا دو۔ سپاہی نے کہا کہ جی سلطان معظم۔ یہاں اس سپاہی نے اناج وغیرہ لیا، شام کو کچھ اپنے گھر بھجوا دیا، کچھ غریب رشتہ داروں کو بھجوا دیا، کچھ غریب مسکینوں میں بھجوا دیا، حتیٰ کہ اپنے پورے قبیلے میں ان کھانوں اور اجناس کو بانٹ دیا۔ اگلی رات کو دوبارہ پھر وہیں آوازیں آنے لگیں تو صبح سلطان صلاح الدین ایوبی نے وزیروں اور اس سپاہی سے پوچھا کہ کل آپ نے کھانے پینے کا سامان بھجوا دیا تھا؟ تو اس سپاہی نے فوری جواب دیا کہ یہ سلطان معظم نے کھانے پینے کا سامان بھجوا دیا تھا۔ سلطان نے کہا پھر رات کو آوازیں اور شور کیوں تھا؟ اور سپاہی نے کہا کہ سلطان معظم سردی کی وجہ سے شور کر رہے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہہ دیا کہ بستروں کا انتظام کیا جائے۔ بستروں کا انتظام کیا گیا، پھر اس سپاہی کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ سپاہی حسب عادت کچھ بستر اس نے اپنے گھر بھیج دیے اور کچھ غریب رشتہ داروں میں بھیج دیے، کچھ غریب دوستوں میں بھیج دیے، اور کچھ اپنے قبیلے میں رہنے والے یتیموں مسکینوں کے گھر بھجوا دیے۔ لیکن تیسری رات پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بادستور آوازیں آئیں۔ اگلے دن سلطان نے کہا کہ اب کھانا بھی بھجوا دیا، بستر بھی بھجوا دیے، تو پھر یہ آوازیں کس لیے آ رہی ہیں؟ سپاہی گھبرا گیا اور ڈرتے ڈرتے بولا کہ سلطان معظم مجھے نہیں معلوم، لیکن میں آپ کو پتہ کر کے بتاؤں گا۔ سلطان نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اگلی رات یہ سپاہی بظاہر گیدڑوں کے پاس جا کر ان کے شور کی آوازیں آنے کا پتہ کرنے کے لیے گھر جا کر سو گیا۔ اگلے دن سلطان نے پوچھا تو اس سپاہی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سلطان معظم گیدڑ شور نہیں کر رہے بلکہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ چند دن لگاتار شکریہ ادا کرتے رہیں۔ اس سپاہی کے یہ الفاظ سن کر تمام وزیر حیران و پریشان ہوئے، جبکہ سلطان مسکرانے لگا اور کہا کہ تم بھی کتنے بھولے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں؟ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ تم نہ تو بے ایمان ہو اور نہ ہی کسی کا حق کھانے والے ہو۔ جب تم نے کھانے کا کہا، اناج تمہیں اس لیے دیا کہ تم خود اور اپنے غریب رشتہ داروں اور قبیلے والوں میں بانٹ سکو۔ بستر بھی تجھے اس لیے دیے کہ تم غریب ہو، تم اپنے ساتھ اپنے عزیزوں اور اقارب اور قبیلے والوں کا خیال رکھو گے اور بستر بھی بانٹ دو گے۔ میں تمہاری اس معصوم چالاکی پر مسکرا رہا ہوں۔ سپاہی نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا کہ سلطان معظم مجھے معاف کر دیجیے گا۔ پھر کہا کہ پچھلے دنوں سے میرے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں مہمان کو گھر سے خود تو نہیں نکال سکتا۔ میرا 1 ماہ کا جو راشن تھا وہ 1 ہفتے میں ہی ختم ہو گیا تھا، اور جب سے ہمارے گھر مہمان آئے ہیں تب سے میں اور میری بیوی بغیر کسی گرم بستر کے سوتے ہیں، اور ہم نے اپنے گرم بستر اپنے مہمانوں کو دے دیے۔
میں ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ مہمانوں کے سامنے میری عزت بچا لینا۔ گیدڑوں کی آوازیں سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ سارا منصوبہ ڈالا، لیکن میں سمجھ گیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں بھی میری مجبوری ڈال دی تھی، اس لیے آپ نے میری مدد کی، مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیا۔ سلطان نے کہا کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ کس نے تمہاری عزت رکھ لی۔ اگر تم مجھ سے مانگ کر بھی اناج لیتے تو میں تمہیں انکار نہ کرتا۔ سپاہی نے کہا کہ سلطان معظم، مجھے شرم آتی ہے۔ کہانی کا خلاصہ، صرف ایک بوڑھے باپ کی یہ کہانی نہیں ہے، بلکہ آج کے معاشرے کے لیے ایک آئینہ ہے۔ ذرا سوچئے، جس باپ نے اپنی جوانی اپنے بچوں کو بڑا کرنے میں گزار دی، جس نے خود بھوکا رہ کر اپنی اولاد کو کھانا کھلایا، جس نے اپنی خواہشات قربان کر کے اپنے بچوں کی خواہشیں پوریں کی، جب وہیں باپ بڑھاپے میں 2 گھونٹ پانی کا محتاج ہو جائے تو کیا اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا انسانیت ہے؟ افسوس کہ بعض اوقات انسان ایک غیر کے چند الفاظ پر اتنا یقین کر لیتا ہے کہ اسے اپنے ماں باپ کی پوری زندگی کی قربانیاں بھی نظر نہیں آتی۔ ایک طرف وہ شخص ہوتا ہے جس نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہوتا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر اس کی حفاظت کی ہوتی ہے، اس کی بیماری میں اس کی پریشان ہوا، اس کی بھوک میں اپنا نوالا دیا۔ دوسری طرف کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جسے وہ کل ہی اپنی زندگی میں لایا، لیکن انسان کبھی کبھی اپنے محسن والدین کو بھول کر دوسروں کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں بیوی کے حقوق اپنی جگہ ہیں اور والدین کے حقوق اپنی جگہ ہیں۔ کسی کے ساتھ ناانصافی کر کے دوسرے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں ایسا حکم دیا ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت اور نرمی کے ساتھ پیار بات کرو۔ یعنی اگر بوڑھے والدین کی بات ہمیں ناگوار بھی گزرے تب بھی بدتمیزی، چیخنا، چلانا اور بے عزتی کرنا مسلمان کا طریقہ نہیں۔ اور ذرا اس بیٹے کے بارے میں سوچیں جو کسی کی عورت کی بات سن کر اپنے بوڑھے باپ پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ جس باپ نے اسے دنیا دکھائی، وہیں باپ آج اس کے غصے کا نشانہ بن جائے۔ کیا یہ اولاد کی وفاداری ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ قرآن ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش بن سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر عورت یا ہر اولاد بری ہے، بلکہ مطلب صرف یہی ہے کہ انسان کو اپنے رشتوں کی محبت میں حق اور باطل کا فرق نہیں بھول جانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہمیں ہمارے والدین سے بدتمیزی کرنے پر اکسانے لگے، ان کے خلاف بھڑکانے لگے یا ہمیں ان پر ظلم کرنے پر آمادہ کرنے لگے تو ہمیں رک کر سوچنا چاہیے، کیا میں کسی انسان کی بات مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا؟ بیوی ہو، شوہر ہو، دوست ہو یا کوئی اور ہو، اگر کوئی ہمیں ظلم کی طرف لے جائے تو ہمیں اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اور بیٹوں سے خاص طور پر میری ایک گزارش ہے، اپنی بیوی سے محبت کریں، اس کے حقوق ادا کریں، اس کی عزت کریں، لیکن اپنی ماں، اپنے باپ کو اپنی عزت قربان کر کے نہیں دیں۔ اگر والدین اور بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو غصے میں فیصلہ نہ کریں، تحقیق کریں، دونوں کی بات سنیں، انصاف کریں اور ضرورت پڑے تو خاندان کے سمجھدار لوگوں سے مدد بھی لیں۔ اور والدین بھی اپنی اولاد کے گھریلو معاملات میں بلا وجہ مداخلت نہ کریں۔ اسلام ہمیں ہر رشتے کے حقوق اور حدود سکھاتا ہے، لیکن سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ کسی کی بات سن کر فوراً اپنے والدین کو مجرم سمجھ لیا جائے، خاص طور پر ایسی سنگین بات میں جہاں کسی کی عزت اور زندگی کا معاملہ ہو۔ بغیر تحقیق کے فیصلہ کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ اس کہانی کا مقصد کسی عورت کو برا ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ جھوٹ، بہتان، فتنہ، ناانصافی اور والدین پر ظلم کے انجام سے خبردار کرنا ہے۔ آج اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی بات سنیں اور ان کے لیے پانی لے کر جائیں۔
ان کے پاؤں دبائیں، ان سے اونچی آواز میں بات ہرگز نہ کریں، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب شاید آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہوگی مگر وہ بوڑھے ہاتھ آپ کے سر پر رکھنے کے لیے نہیں ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، والدین ہمیشہ ہم سے مال نہیں مانگتے، اکثر انہیں صرف اور صرف عزت، محبت، وقت اور نرم لہجے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا خدا را کسی کے بہکانے پر اپنے والدین کو مت توڑیں، کسی کے کہنے پر ان کی بے عزتی مت کریں، اور کسی رشتے کی محبت میں اپنے رب کے حکم کو مت بھولیں۔ حیا کریں، شرم کریں، اپنے والدین کی قدر کریں جنہوں نے آپ کو چلنا سکھایا۔ آج اگر ان کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں تو ان کا سہارا بنیں، ان کے لیے بوجھ نہ بنیں۔ اللہ تعالی ہمارے والدین پر رحم فرمائے، جو حیات ہیں انہیں صحت، عزت اور سکون عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہماری آنے والی نئی نسل کو ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر لازمی کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں ہنستا مسکراتا ہوا رکھے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔